اور اللہ کی یاد دو طرح بلکہ تین طرح کی ہے. ایک ہے زبان سے بار 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 بندہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کسی صحابی نے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے کیا رہے؟ تر رہے. ظاہر بات یہ تو اپنے اختیار میں انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لے، استغفار کرے، درود شریف پڑھے، تیسرا کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. جس وقت طبیعت کی جس چیز کی طرف رغبت ہو دل کی اس کو اختیار کرے، لیکن خالی نہ جائے. اور پہلے بھی بتا دیا تھا کہ روزانہ انسان کوئی تھوڑا سا وقت 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ جس کے پاس جتنا ہو الگ تھلگ رہے کہ میں ہوں اور میرا اللہ ہے، کسی اور سے کوئی لینا دینا، اس کو پابندی سے کرتے رہے. یہ تو کیا ہو گئی؟ زبان کی یاد. ایک ہے دل کی یاد، زبان پر اللہ کا نام ہو اور دل کے اندر اللہ کا کیا ہو؟ یاد. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل میں جب بندہ بار 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 اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو پھر دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کیا ہے؟ جم جاتی. اس لیے قرآن نے فرمایا ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں اور اپنی ہم نشینی کا شرف عطا کرتے رہیں. کن لوگوں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اپنے رب کو کیا کرتے ہیں؟ یاد کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان کی بات آپ نہ مانیں جن کے اندر تین خرابیاں ہیں، تین بیماریاں ہیں. پہلی خرابی کیا ہے؟ فرمایا من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے کیا کر دیا ہے؟ غافل. یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں. ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی کیا ہو؟ یاد. تو وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے کیا کر دیا؟ غافل کر دیا. اور دوسری خرابی کیا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اپنے نفسانی خواہشات کا اتباع کیا. نفسانی خواہشات کی اتباع کی مختلف صورتیں. کبھی نفس نے جو ہے بد نگاہی کی خواہش کی کرتے ہیں نا، اور آج کل کے ماحول میں یہ گندی خواہش نفس کی بہت ہوتی ہے، اور اس گندی خواہش کو پورا کرنے کے مواقع بہت ہے کہ نہیں؟ اسی طرح دوسرے. لیکن جب ایمان والا بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس گندی خواہش کی قربانی دیتا ہے. دیکھو اگر کوئی کسی غیر محرم کو دیکھ کر لذت حاصل کرے تو کتنی دیر کے لیے؟ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ. لیکن اس کے بدلے میں ہوگا کیا؟ وہ جو ایمانی لذت ہے، ایمانی مٹھاس ہے، ایمانی حلاوت ہے، اللہ بچے وہ چھن جاتی. چونکہ اب گندی لذت سے وہ لطف اندوز ہو گیا تو جو پاک لذت ہے اس سے کیا ہوگا؟ محروم. اس لیے جب بد نگاہی کی گندی عادت لگ جاتی ہے تو پھر نماز کی لذت، تلاوت کی لذت، ذکر کی لذت، دعا کی لذت ہے بعض مرتبہ چھن جاتی ہے، اور یہ بہت بڑی محرومی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس محرومی سے محفوظ رکھے، آپ حضرات کو بھی.
اور اس کے برعکس جو بندہ اس گندی ناپاک لذت کی کیا دیتا ہے؟ قربانی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قربانی کے بدلے میں اس کو ایمانی حلاوت، ایمانی لذت، ایمان کا مٹھاس عطا فرما دے۔ ہے نا مشہور کہ کچھ پانے کے لیے کچھ ہونا پڑتا ہے۔ اگر ایمان والا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایمان کی لذت پاؤں، نماز کی لذت پاؤں، تلاوت کی لذت پاؤں، ذکر کی لذت پاؤں، اللہ کی یاد کی لذت پاؤں، تو اس کے لیے ان گندی لذتوں کو کھونا پڑے گا۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اور اگر اس نے گندی لذتوں کو پانے کی فکریں کی، کوششیں کی، تو پھر جو ایمانی لذتیں ہیں اللہ بچائے شاید ان کو کھونا پڑے گا۔ اب سمجھدار آدمی، ایمان والا خود سوچ سکتا ہے کہ مجھے ایمانی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے گندی لذتوں کی قربانی دینی چاہیے، یا گندی اور ناپاک لذتوں کو حاصل کر کے ایمانی لذت سے خدا نخواستہ محروم ہونا چاہیے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنی نگاہ کو کیا کرتا ہے؟ جھکا دیتا ہے، تو جب نگاہ جھکائی تو حرام لذت کی قربانی دینی پڑی نہیں دینی پڑی؟ تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایمانی حلاوت عطا کرتے ہیں، ایمانی مٹھاس، ایمانی لذت۔ اب جب ایمانی لذت اور ایمانی حلاوت مل گئی، اب یہ ایمانی حلاوت، ایمانی مٹھاس اور ایمانی لذت وقتی نہیں، ہر وقت نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، ہر چیز۔ تو کیا فرمایا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، پہلی خرابی تو ان کے اندر کیا ہے؟ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، ان کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے کیا کر دیا ہے؟ غافل۔ اور دوسری خرابی کیا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی نفسانی خواہشات کا کیا کیا؟ اتباع۔ تو نفسانی خواہشات کی اتباع میں کبھی بدنگاہی، کبھی بدزبانی، کبھی ایسی چیزوں کا سننا جن کو شریعت نے حرام قرار دیا، کبھی موبائل اور انٹرنیٹ کے اندر ایسی چیزوں کا دیکھنا جن کو دیکھنے کو شریعت نے کیا کر دیا؟ حرام قرار دیا، کبھی ایسی چیز کا کھانا جس کے کھانے کو شریعت نے کیا کیا ہے؟ حرام کیا۔ یہ سب جو ہے اتباع ہوا کی چیزیں۔ دیکھو یہ ہمارا جسم جو ہے یہ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم گاڑی خریدتے ہیں کہ نہیں؟ پھر کبھی اس گاڑی کو مرمت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور کبھی کسی گاڑی کا پرزہ خراب ہو گیا، اب بدلنے کی ضرورت پڑی۔ ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ جس کمپنی کی گاڑی ہے اسی کمپنی کا کیا حاصل کریں؟ پرزہ۔ حالانکہ اگر ہم دائیں بائیں سے پرزہ لے لیں تو مہنگا پڑے گا، سستا پڑے گا، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی، جس کمپنی کی بنائی ہوئی گاڑی ہے ہم اسی کمپنی کی چیز اس میں دوبارہ لگائیں۔ حالانکہ جتنی کمپنیاں ہیں سب میں کام کرنے والے اور سب چیزیں بنانے والے انسان ہی تو ہیں، ان میں کوئی زیادہ فرق تو ہے ہی نہیں۔ جس کمپنی کی ہم نے گاڑی خریدی اسی کمپنی کا پرزہ خریدا، وہ بھی کس نے بنایا ہوگا؟ کسی انسان نے، ماہر نے کہ غیر ماہر نے؟ ماہر نے بنایا ہوگا۔ کسی دوسری اس سے لے لے، اس کمپنی کا نہ لے، ڈپلیکیٹ لے، تو وہ تو بہرحال کس نے بنایا ہوگا؟ انسان نے، اور وہ بھی ماہر ہوگا۔ لیکن ہم کیا کر، نہیں بھائی کچھ بھی ہو، ہم تو بلکہ گاڑی کی سروس بھی کرائیں گے تو کس سے؟ لیکن یہ جو ہماری باڑی ہے یہ کس نے بنائی؟ اللہ نے۔
اس کے سلسلے میں بھی تو بنانے والے کی ہدایات کا لحاظ رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے؟ باڑی بنائی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس باڑی کے لیے بہت ساری چیزیں اللہ نے خود بنائی نہیں، کچھ چیزیں تو اسی کمپنی سے، اللہ معاف کر دی یہ کہنے کو، اللہ نے خود بنائی، کسی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، اور کچھ چیزیں جو ہے بعد میں دوسروں نے بنائی اپنے اغراض کے لیے، مثلا کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے کتنی بنائی، اور اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز اس جسم کے کیا ہے موافق۔ دیکھیں نا کتنے عجیب و غریب پھل فروٹ بنائے اللہ تعالیٰ نے، بنایا کہ نہیں؟ اور وہ مفید ہی مفید۔ میں کل ہی کہہ رہا تھا بچوں کو، وہاں چھوٹی سی دکان رکھی ہم نے دارالقرآن خمبر میں ایک استاد کی نگرانی میں، تو میں نے کہا بھائی وہ تربوز وربوز رکھا ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا خربوز دو چار، کہا نہیں۔ میں نے کہا یار ان کا سیزن ہے، جب اللہ تعالی نے کسی خاص سیزن میں کوئی خاص چیز پیداوار کی تو اس کا استعمال کرو۔ اس کے برعکس دوسرے لوگ بناتے ہیں نا، وہ کرکرے پرکرے بناتے ہیں نا، وہ ان نے ہمارے فائدے کے لیے بنایا، اپنے فائدے کے لیے۔ وہ جانتے ہیں ان کے کھانے والوں کو تھوڑی دیر کے لیے زبان پہ تو لذت محسوس ہوگی، باقی کوئی فائدہ وائدہ تو ہے نہیں، نقصان۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر سگریٹ بنانے والے اور دوسری چیزیں بنانے والے، اس میں تو میں کل بھی پہلے بھی ایک مرتبہ یہاں کہا تھا کہ سگریٹ کی جو دکان ہوتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے نا، کیا لکھا ہوتا ہے؟ سگریٹ سے کیا ہوتا ہے؟ کینسر۔ ارے اللہ کے بندے، جب سگریٹ سے کینسر ہے تو تمہیں کون سی بیماری لگ گئی؟ تم سگریٹ بنا رہے ہو، خود تو لکھا ہے کہ اس پہ کینسر ہے، ہوتا ہے اس سے، اور خود بیچ رہا۔ اب یہ انسانیت کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ اصل دشمن تو وہ ہے جس نے سگریٹیں بنائی، لیکن یہ بھی تو دشمنی والا رول ادا کر رہا ہے اپنی غرض کے لیے۔ اسی طرح نشہ اور چیزیں، کل ہی ایک جگہ بات چل رہی تھی اسی نشہ اور چیزوں کے استعمال کے سلسلے میں، وہاں کہا گیا ہے کہ کسی لڑکے نے جو 1.5 کروڑ روپیہ خرچ کیا کس پر؟ نشہ اور چیزوں کے استعمال پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال کیا کہہ رہا تھا میں؟ واتبع ہوا، اپنی نفسانی خواہشات کی کیا کی؟ اتباع۔ وکان امرہ فرطا، اور اس کا معاملہ جو ہے حد سے گزرا ہوا ہے۔ تو یہ کس پر بات آئی تھی؟ ایک ہے دل کی یاد، ایک ہے زبان کی یاد، اور ایک ہے عملی یاد۔ عملی یاد کا مطلب کیا ہے؟ کہ بندے کے ہر عمل سے، بندے کی ہر بات سے یہ اندازہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ سے غافل۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر قول میں، اپنی ہر حرکت میں، اپنے ہر تعلق میں، قرضے کا ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کا کیا رکھتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو عملاً اللہ یاد ہے۔ تو ایمان والے بندے کو اللہ تعالیٰ کی یاد زبانی بھی رکھنی چاہیے، اور دل سے بھی اللہ کو یاد رکھے، اور عمل سے بھی۔